الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين والمبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأتباعه وأصحابه إلى يوم الدين ومن تبعهم بإحسان رضي الله عنا وعنهم أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا وقال تعالى فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله صدق الله العظيم. وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم الدین النصیحہ. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اس سے بڑھ کر کون ظالم ہوگا جو جھوٹ گڑھتا ہے اللہ پر، افتراء پردازی کرتا ہے اللہ پر، بات اپنی طرف سے بناتا ہے اور اسے اللہ کی طرف منسوب کرتا ہے۔ دوسری آیت میں اللہ نے فرمایا کہ آپ کبھی بھی ہرگز اللہ کو ایسا نہ سمجھنا کہ وہ رسولوں سے اپنے وعدے کے خلاف کرے۔ کسی رسول کو وہ یہ کہہ دے کہ ایسا ہوا، ایسا ہوگا، یا میں ایسا کروں گا، اور تم میرے نام پہ یہ کہہ دو، تو پھر اللہ اس کے خلاف کرے۔ سامعین و ناظرین، ہماری کتاب الدین النصیحہ اور اس کا دوسرا مقال نبی برحق اور متنبی، اس میں ہم چل رہے ہیں، اور ہم نے یہ بتایا کہ مرزا صاحب مرزا غلام احمد قادیانی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مدعی نبوت ہیں، اور ان کے خلفاء کہتے ہیں کہ اللہ نے امت سے ان کو نبوت تک پہنچا دیا۔ تو یہ بات یاد رکھیں کہ کوئی شخص محنت، ریاضت اور جدوجہد سے اور اپنی نیکی سے امت سے ترقی پا کے نبی نہیں بن سکتا۔ نبوت اللہ کی طرف سے چناؤ ہوتا ہے، اللہ یجتبی، اللہ اسے اختیار کرتا ہے، اور اللہ نے یہ اختیار فرمایا کہ حضرت محمد الرسول اللہ ان پر انقطعت النبوۃ والرسالہ، ان پر ختم ہو گئی، منقطع ہو گئی نبوت ربانی اور رسالت الہی۔ ان کے بعد اگر کوئی شخص دعوی نبوت کرتا ہے تو آپ نے فرمایا کہ وہ کذاب کثیر الکذب ہوگا اور دجال کثیر الدجل ہوگا۔ تو ہم مرزا صاحب کی جہات اربع کذب کی، خبر جھوٹی، اخبار کاذبہ اسے ہم نے کہا، اور پھر کیا، حکم جھوٹا، اور اس کے بعد مرزا صاحب کے دعوے جھوٹے، دعاوی کاذبہ۔ چوتھی بات پیش گوئی جھوٹیاں۔ تو یہ جہات اربع ہیں جنہیں ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ کو اللہ نے معجزانہ طور پہ یہ بتا دیا، اور مرزا کی سیرت سے آپ کی صداقت کھلے طور ہر انسان کو نظر آتی ہے۔ اب ہم پہنچے تھے مرزا صاحب کی پیش گوئیوں پہ۔ مرزا صاحب فرماتے ہیں کہ کسی انسان کا
اپنی پیش گوئی میں جھوٹا نکلنا خود تمام رسوائیوں سے بڑھ کر رسوائی ہے۔ یہ تریاق القلوب صفحہ 217 میں ہے۔ پھر آگے کہا کہ بد خیال لوگوں کو واضح ہو کہ ہمارا صدق یا کذب جانچنے کے لیے ہماری پیش گوئی سے بڑھ کر اور کوئی محک کے امتحان نہیں، کسوٹی ہے کیا کہ ہم کاذب ہیں یا صادق ہیں۔ تو ہم نے مرزا صاحب کی چاروں جہات سے تقریب کے نمونے بتا دیے آپ کو، اور ابھی ہم پیش گوئیوں میں تھے جن میں ہم اس پیش گوئی پر پہنچے تھے جو مرزا صاحب نے محمدی بیگم کے متعلق کی تھی۔ اللہ کے نام پہ دیکھیں کتنا ظلم ہے، اللہ کے نام سے کہتا ہے مرزا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر وحی نازل کی کہ اس شخص یعنی جو ان کا ماموں تھا احمد بیگ، اس کی بڑی لڑکی نکاح کے لیے تو اسے پیغام دے۔ اب آپ یہ بتائیں کہ اللہ ایک فیصلہ کر رہے ہیں آسمان پہ، اور پھر مرزا صاحب نے اس کے لیے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ نے فرمایا زوجنا کہا حضرت زینب کے بارے میں، وہ اپنے لیے فٹ کر لیا۔ یہ بھی بڑا ظلم ہے مرزا قادیانی کا۔ تو میری درخواست ہے مخلصانہ مربیان کو بھی کہ اللہ سے ڈریں، تم سب نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن پہ نبوت کو اللہ نے ختم فرما دیا، یہ جو آپ مانا کرتے ہیں نا خاتم کا کہ افضل ہیں، تو ہم کب کہتے ہیں کہ افضل نہیں؟ تم اس لیے خاتم کو افضل کے لیے استعمال کرتے ہو کہ آخریت کا انکار کرو۔ خاتم کے 6 معانی جو ہیں حقیقی، ان میں سے ایک آخری ہے، افضل کوئی نہیں۔ ہاں مجازی طور پہ لغت میں ساری دنیا کے مسلمان انسان خاتم افضل کے لیے استعمال کرتے ہیں، مگر اللہ نے جناب رسول اللہ کی خاتمیت زمانی کو بھی بیان کیا آیت خاتم النبیین میں۔ جب کافروں نے کہا کہ اس کا نام مٹ جائے گا تو جواباً اللہ نے فرمایا کیسے مٹے گا، ولیکن رسول اللہ، یہ اللہ کے رسول ہیں، اور ان کا زمانہ نبوت کیا ہے؟ خاتم النبی، آخری دنیا تک انہی کی نبوت چلے گی۔ تو اس میں کیا شک ہے اب کہ آپ کا آخری ہونے میں یہ آیت نص قطعی ہے اللہ کی طرف سے۔ اور پھر اللہ نے فرمایا دوسری جگہ کہ تمام انبیاء سے اللہ نے عہد لیا، اذ اخذ اللہ میثاق النبیین، کیا عہد لیا؟ کہ تمہارے بعد ایک عظیم رسول آنے والے ہیں۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِکْمَةٍ، ہم نے تمہیں کتاب و حکمت دی۔ تو وہ جو نبی آنے والے ہیں وہ کون ہیں؟ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ، جو تم سب کی تصدیق کریں گے۔ تو یہاں پہ اللہ نے آپ کی آخریت کو بھی اور افضلیت کو بھی جمع فرما دیا۔ تو کیا تکلیف ہے آپ کو کہ آپ آخریت کے منکر ہیں؟ اور پھر حضور سے لے کے آج تک آپ کو ایک ہی شخص ملا ہے، قادیان کا دہقان، جو اپنے ہر کلام میں یہ کہہ کر کے یہ اللہ کی طرف سے جھوٹ بولتا ہے اور اللہ کو جھوٹا ثابت معاذ اللہ کرتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ ہرگز اپنے رسولوں سے کیے گئے وعدے کو اس کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ اگر اللہ نے مرزا کے بارے میں فیصلہ کیا تھا کہ یہ محمدی بیگم اس کے عقد میں آئے گی تو وہ پھر ضرور آتی۔ تو یہ افطرا ہے مرزا صاحب کا اللہ پر۔ پھر ان کو دھمکیاں دیں، پھر آخر میں ایک اور چیز بھی کہی، ایک اور پیش گوئی۔ پہلی تو یہ کہی کہ ان سے میرا نکاح ہوگا اور آپ ان سے یہ کہیں۔ پھر اللہ کے نام پہ مرزا نے یہ ظلم کیا کہ خدا تعالی نے اس عاجز کے
مخالف اور منکر رشتہ داروں کے حق میں نشان کے طور پہ پیشگائی ظاہر کی، اور کہ ان میں سے ایک شخص احمد بیگ نام کا ہے، اگر وہ اپنی بڑی بیٹی بڑی لڑکی اس عاجز کو نہیں دے گا تو 3 برس کے عرصہ تک بلکہ اس سے قریب فوت ہو جائے گا، اور وہ جو نکاح کرے گا وہ روزے نکاح سے 2.5 برس کے عرصہ میں فوت ہوگا، اور آخر وہ عورت اس عاجز کی بیویوں میں داخل ہوگی۔ اب آپ بتائیں، اللہ کے نام پہ پہلا جھوٹ یہ کہ یہ شخص جو ہے اس کو تو اپنی دعوت نکاح پیش کر کہ اپنی بیٹی کو مجھے دو، اور وہ بیچارہ مرزے کے پاس گیا تھا کہ اس کاغذ پہ سائن کر دیں کہ ہمارا، چونکہ وہ ماموں تھا اس کا، کہ ہماری جو خاندانی جائیداد ہے وہ ٹھیک طریقے سے بٹ جائے۔ وہاں پنگا ڈال دیا مرزے نے کہ نہیں، اللہ نے مجھے یہ کہا، قادیانیوں اللہ سے ڈرو۔ یہ ایک واقعہ ہی تمہارے لیے شاید ہدایت کا سبب بن جائے اگر تم غور کرو۔ اب پھر ان کو دوسری پیش گوئی سنائی، کیا کہ جو اس سے نکاح کرے گا وہ روزے نکاح سے 2.5 برس کے عرصہ میں فوت ہوگا۔ اب شرم کا مقام ہے اگر آپ یہ سوچیں کہ وہ شخص جس نے اپنی بیٹی کا نکاح احمد بیگ سے کیا وہ بھی زندہ رہا، اور احمد بیگ تو ایک عرصے تک زندہ رہا، 2.5 سال کیا کئی سال تک زندہ رہا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے۔ پھر مرزا نے ایک نئی دجل کیا، یہ ہے دجال ہونا۔ انہوں نے کہا کہ بکر سیب، یہ نکالی نئی وحی شیطانی، کیا کہ وہ عورت جس کا نکاح ہوا تو میرے نکاح میں نہیں آئی، اب وہ سیبہ ہو کر، بیوہ ہو کر آئے گی۔ اللہ نے یہاں بھی مرزے کو کذاب ثابت کر دیا اور دجال، کہ کوئی بات نہیں، اگر وہ باقرہ میرے نکاح میں نہیں آئی تو بیوہ ہو کے آ جائے گی۔ اللہ کی عجیب شان کہ وہ عورت زندہ رہی، اور غالباً 1965 میں مجھے یاد ہے کہ میں ایک سفر میں انگلینڈ میں تھا، تو حضرت مولانا چنیوٹی نے اس بیگم صاحبہ رحمہ اللہ، اللہ ان پہ رحمت کرے، ملاقات کا سارا قصہ مجھے سنایا۔ تقریباً 1965 تک کہاں مرزا 1908 میں فوت ہو گیا، اور وہ اندازہ کریں آپ، اس کے تقریباً 65 سے اگر آپ 8 نکال دیں تو کتنا بچ گیا؟ 57 برس تک زندہ رہی اور بحالت اسلام رہی۔ مرزے کو اس دعوت کو اس نے قبول نہیں کیا، اور بحالت اسلام ہی اس نے لاہور میں وفات پائی۔ اندازہ کر لو قادیانی کیا تعویل کرو گے یہاں؟ اللہ پہ الزام لگاؤ گے کہ اس نے وعدہ خلافی کی، معاذ اللہ، یا مرزے کو جھوٹا ثابت کرو گے کہ اس نے اللہ کے نام پہ جھوٹ بولا؟ تو یہ ہے باقرہ اور سیبہ۔ تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے اور ہدایت اللہ دے ان لوگوں کو۔ اب اس پیش گوئی کو پھر اس طرح بیان کیا کہ مولوی بٹالوی نے صاحب نے مجھ سے پوچھا کہ آج کل کوئی الہام ہوا ہے، تو ان کو یہ الہام سنایا، کیا کہ وہ یہ کہ بکر و سیب، جس کے یہ معنی ہے کہ ان کے آگے اور نیز ہر ایک کے آگے میں نے ظاہر کیے کہ خدا تعالیٰ کا ارادہ ہے۔ اللہ نے اپنا ارادہ بدل لیا۔ اندازہ کر لیں جرأت کا کہ اللہ کے ارادوں کو بدلنے کے لیے مرزا صاحب کہہ رہے ہیں، اور اللہ سے ڈرو قادیانی، لن تجد لسنت اللہ تبدیلا،
اللہ کی سنتیں تبدیل نہیں ہوتی. وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا، نہ تبدیلی نہ تحویل، نہ اللہ بدلتا. وہ کہتے ہیں جی اللہ نے بدل دیا ہے اپنے فیصلے کو. کیا ہے کہ 2 عورتیں میرے نکاح میں لائے گا، ایک بکر ہوگی اور دوسری بیوہ. یہ الہام جو بکر کے متعلق تھا وہ پورا اللہ نے کر دیا، اور اس وقت بفضل تعالیٰ 4 پسر اس بیوی سے موجود ہیں اور بیوہ کے الہام کا انتظار ہے. مرزا صاحب انتظار کرتے کرتے ہی اس دنیا سے رخصت ہو گئے، کرتے کرتے انتظار. اور وہ جو جسے کہا تھا بیوہ ہو کے آئے گی، وہ 57 برس بعد میں اس دنیا سے گئیں. اللہ ان پہ رحمت فرمائے. تو ہمارا یہ کہنا ہے اس بات پہ کہ مرزا قادیانی کے بقول اسے یہ الہام 1881 میں ہوا، جیسا کہ تذکرہ کے حاشیے میں لکھا. اس الہام کو پورا کرنے کے لیے مرزا نے 1884 میں نصرت جہان بیگم سے شادی کی، جو بکر یعنی کنواری تھی. اب خدائی وعدہ اس کے مطابق ایک بیوہ اور اس سے بھی شادی ضروری تھی. اب آپ پہلے سن چکے ہیں کہ مرزا صاحب نے دھمکیاں بھی دیں کہ اگر میرے علاوہ کسی اور سے شادی کی تو سسر بھی فوت ہو جائے گا اور داماد بھی، کوئی فوت نہیں ہو. اب دوسرا دیکھیں، خدائی وعدہ کے مطابق ایک بیوہ عورت سے بھی ضرور شادی ہوگی. چنانچہ محمدی بیگم کے خامد سلطان بیگم کے انتقال اور محمدی بیگم کے ان کے نکاح میں آنے کی پیش گوئی مرزا صاحب برابر کرتے رہے، اور محمدی بیگم کو بیوگی کی حالت میں اپنے عقد میں لانا مرزا غلام احمد قادیانی کو زندگی میں نصیب نہیں ہوا. یہی غم لیے اس دنیا سے رخصت ہو گئے. اور یہ سیب بیوہ والی پیش گوئی یہ بھی جھوٹی نکلی، جیسے پہلی جھوٹی نکلی کہ اللہ نے خبر دی ہے زوجناکا، کہ ہم نے تیری شادی کر دی. اور اس کی ذلت اور رسوائی بھی مرزا صاحب کے گلے میں پڑ گئی. اب آپ خود فیصلہ کریں کہ اللہ ایک وعدہ کر لے، اللہ ایک خبر دے دے، تو پھر وہ کیسے جھوٹی نکل سکتی ہے؟ فیصلے اللہ نہیں بدلتا. کیونکہ محمدی بیگم کے علاوہ اور کوئی بیوہ عورت بھی مرزا کے نکاح میں نہیں آئی. تو کہاں گیا وہ بکر و سیب کا جو الہام تھا؟ یقیناً یہ الہام اور یہ تمام وحییں شیطانی تھیں، رحمانی نہیں تھی. رحمان تو علام الغیوب ہے، اسے تو علم ہے کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، کس کی کس سے شادی ہوگی. آج کل تو ہندو لوگ بھی کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے، بھگوان کی طرف سے، اوپر سے آسمان سے فیصلے ہوتے ہیں. توبہ کرو، تأمل کرو، سوچو. تمہارا ایمان تو اللہ پہ ان کے درجے میں بھی نہیں ہے جو اپنے آپ کو ہندو کہتے ہیں. محمدی بیگم کی وفات اور پھر ان کی حیات، ان کی اولاد، اس پہ مستقل طور پہ ہمارے استاد محترم مولانا منظور احمد صاحب نے بھی لکھا ہے اور دیگر ہمارے احباب نے بھی لکھا ہے. بیان کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ قادیانیوں کو نصیحت کی جائے، عبرت کی جائے کہ اللہ کے بندو اللہ سے ڈرو. اب مرزا صاحب اپنی عمر کے بارے میں فرماتے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے ارادہ فرمایا کہ میری پیش گوئی سے صرف اس زمانے کے لوگ ہی فائدہ نہ اٹھائیں، بلکہ بعض پیش گوئیاں ایسے ہوں کہ آئندہ زمانے کے لوگوں کے لیے ایک عظیم الشان نشان بنے. نشان بڑے ان کو آتے ہیں، جیسا کہ براہین احمدیہ وغیرہ کتابوں کی پیش گوئیاں کہ میں تجھے 80 برس، یہ سنیں، یہ الفاظ سنیں
اور غور کر کے دنگ رہ جائیں کہ یہ کیسا انسان ہے۔ 80 برس یا چند سال زیادہ یا اس سے کم، یہ دیکھیں، یہ نبی کی پیش گوئی ہے۔ بدبختی ہے ان انسانوں کے لیے جو نہیں سوچتے۔ کیا یہ اللہ کے نام پہ کہنے والے آدمی کی پیش گوئی ہے؟ 80 برس، اس سے کم، اس سے زیادہ، کیا ہے یہ؟ کچھ کم عمر دوں گا اور مخالفوں کے ہر ایک الزام سے تجھے بری کروں گا۔ اللہ نے تو بجائے بری کرنے کے مخالفین کے الزام سچے اور ان کے کذب و دجل کی جو سچی مثالیں ہیں وہ آپ کے سامنے رکھ دی ہیں۔ اب وہ تو جہاں جانا تھا جا چکے۔ میری گزارش ہے جو زندہ لوگ ہیں ابنائے قادیانیت اور ان کے مربیان، اللہ سے ڈرو۔ یہ ایک بات کہ مرزا کی صدق اور کذب کو ہی اگر آپ سنبھال لیں تو یہ آپ کی ہدایت کے لیے کافی ہے۔ تو آج کی اس مجلس میں ہم اتنا کہتے ہیں کہ یہ گول مول اور مبہم پیش گوئیاں نبی کی نہیں ہوتی، اللہ کے نام پہ بولنے والے کی نہیں ہوتی، ملہم من اللہ کی نہیں ہوتی۔ مگر وہ کیا کرتا؟ وہ تو چاہتا تھا کہ کسی طرح اس کی بات بن جائے، مگر اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے تھے کہ ان کی بات نہ بنے، بلکہ اللہ ہی چاہتے تھے کہ ان کا کذب اور دجل ظاہر ہو جائے۔ پھر آگے بھی سنیں عمر کے بارے میں، خدا تعالیٰ نے مجھے صریح لفظوں میں، اب یہ لفظ بھی دیکھیں، صریح اور لفظوں اطلاع دی کہ تیری عمر 80 برس ہوگی، یہ صریح دیکھیں کیا ہے، اور یا یہ کہ 5-6 سال زیادہ، 5-6 سال اندازہ کریں، یا 5-6 سال کم۔ 80 میں 5 85، 6 86، 80 سے 5 نکالیں 75، 6 کم کریں تو 74۔ اللہ تعالیٰ کی بھی عجیب شان ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ جتنے اٹکل پچو مرزا صاحب نے لگائے اپنی عمر کے بارے میں اور انہیں صریح الفاظ کہا، پھر آگے کہتے ہیں بلکہ اس بارے میں جو فقرہ وحی الہی، اندازہ کر لیں کتنی بڑی جسارت ہے مرزا قادیانی کی، وحی الہی سے کہہ رہا ہے۔ وحی ایسی ہوتی کول مٹول، تو 80 برس سے بھی عمر کچھ زیادہ ہو سکتی ہے، اور جو ظاہر الفاظ وحی کے وعدے کے متعلق ہیں وہ 74 اور 86 کے اندر۔ اب آپ جمع کرتے ہیں، 74 سے شروع ہو کے 86 تک جائیں، 74، 75، 76، 77، 78، 79۔ کیا اللہ کی باتیں ایسی ہوتی ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بہرحال آگے سنیے اور سر دھنیے۔ یہ میرے پر تہمت ہے کہ میں نے اس پیش گوئی کے زمانہ کی کوئی بھی تعیین نہیں کی۔ ایمانداری سے بتا دو قادیانیوں کہ اس میں کوئی تعیین ہے؟ اب 74 سے گنتی شروع کریں آپ، 74، 75، 76، 77، 78، 79، 80، 81، تعیین ہے کوئی؟ یہ آخری جملہ جو مرزا صاحب کا ضمیمہ ابراہیم احمدیہ حصہ پنجم روحانی خزائن جلد 21 صفحہ 258، 59 حقیقت الوحی جلد 22 روحانی خزائن کی صفحہ 100۔ یہ جملہ آخری سن لے میرا، کہ یہ میرے اوپر تہمت ہے کہ میں نے زمانہ کی تعیین نہیں کی۔ تہمت ہے یا یہ حق ہے کہ یہ مرزا صاحب کا دجل ہے اور کذب بھی ہے؟ اللہ کے نام پر اور اللہ کی طرف نسبت سے بات کہنا کس کو حق ہے؟ اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ بڑا کذاب وہ ہے اور بڑا ظالم وہ ہے جو اللہ کے نام پہ بات کرے، اللہ نے حالانکہ اسے وحی نہیں کی۔
ولم یوحا الیہ شیء، کچھ بھی اللہ نے وحی نہیں کی۔ کیا اللہ کی وحی ایسی ہوتی ہے؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر قادیانی حضرات چاہیں ہدایت پہ آنا تو پھر مانگے بھی ہدایت اللہ سے، اور غور کر لیں جو ہم نے آپ کے سامنے آج پیش کیا ہے۔ میرا خیال ہے کہ اگر آپ کچھ تأمل کریں گے عقل سے تو یہ کافی ہے آپ کی ہدایت کے لیے۔ آگے ہدایت دینا یہ اللہ کی توفیق سے ہے۔ وَهُوَ الْهَادِي إِلَىٰ سَوَاءِ الصِّرَاط۔ ہماری تو دعا ہے کہ اہل اسلام کو اللہ حق پہ ثابت قدم رکھے اور آپ لوگوں کو اللہ ہدایت عطا فرما دے۔ ہماری تو دعا ہے، مگر آپ سے درخواست ہے کہ آپ کچھ تأمل کریں، غور کریں، انشاءاللہ ہدایت کے راستے کھلے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔